بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی بات چل رہی ہے تو آپ یہ جو ہے رابطہ پی ٹی آئی سے کریں کہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. میرے خیال کے مطابق تو مجھے ایسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کی تو خیر خواہش ہے کہ وہ چینج ہو جائیں. اندر ڈیفینیٹلی پولیٹکس ہوتی ہے اور انٹرنل پولیٹکس بھی پارٹیوں کے اندر ہوتی ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ وہ اپنے سی ایم کو چینج کرے، دوسرا سی ایم لے کر آئیں، وہ ان کی اپنی صوابدید کے اوپر ہے، کیونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے. تو گورنر تو چینج کر نہیں سکتا، اگر وہ اپنے آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن ایز سچ مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آنے والی ہے. میں تو ہمیشہ سوال کرتا ہوں کہ میرے ضلع کے وزیر اعلیٰ کو کیوں نکالا گیا تھا؟ یا تو وہ انکمپیٹنٹ تھے، یا کرپٹ تھے، یا پارٹی کے اندر غداری کی انہوں نے. اور اگر آپ اپنے پرانے ویڈیوز اور اپنے بیانات دیکھیں، اور میں جب بھی آپ کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہماری پارٹی کے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار جس نے کوئی ادا کر رہا ہے، تو اسی دن آپ کا سی ایم فارغ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ جو ان کا کردار تھا اس کی وجہ سے اس کو فارغ کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی خبر لگا لیتے کہ میں ایک پارٹی میں جا رہا ہوں، کبھی کہ دوسری پارٹی میں جا رہا ہوں. اپنی پارٹی کے اندر امپورٹنس کریں. پی ٹی آئی کے بس سے جو شخص اترا ہے وہ دوبارہ اس بس میں نہیں چڑھا ہے. تو اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کا میرے اوپر ایک احسان ہے لیڈرشپ کا. پہلے انہوں نے مجھے ڈپٹی اسپیکر بنایا، پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر مختلف عہدوں پہ میں رہا، جائے میں صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا، یا میں صوبے کا جو ہے وہ مرکزی ترجمان رہا پارٹی کا، انفارمیشن سیکرٹری رہا. اور میرے ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میں اپنی پارٹی کے جو مجھے جو بھی مینڈیٹ دیا ہے یا جو بھی مجھے ذمہ داری دی ہے اس کے ساتھ میں جو ہے وہ انصاف کروں، اور میری کوشش رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. پارٹی میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ پارٹی جو ہے اس کے اندر مضبوطی آئی، اور پارٹی جو ہے اگلی جو الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے یا اتحادی حکومت بنائے. اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ اور سب نے مل جل کر کوشش کرنی ہے. پیپلز پارٹی ڈی خان نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے. جن لوگوں کو تنقید کریں کہ پیپلز پارٹی کیسے ہے کیسے نہیں ہے، ان سے سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرکٹ بتائیں خیبر پختونخوا میں جس میں پیپلز پارٹی نے پرفارم کیا ہو. ڈی خان نے پرفارم کیا ہے، سب سے زیادہ سیٹیں. اگر یہاں پر 3 جماعتیں موجود ہیں میجورٹی، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، تو پیپلز پارٹی سب سے میجورٹی پارٹی یہاں پہ ہے. ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی ڈسٹرکٹ ڈی خان کی ہے. ہمارے پاس ایک ایم این اے ہے، ایک ریزرو ہمارے پاس ایم این اے ہے، 2 ہمارے پاس ایم پی ایز ہیں، اور ہمارے پاس 3 ہمارے جو میئر تھے اب تو خیر ختم ہو گئے، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود تھے. تو الیکشن آئے گا، ہماری کوشش ہے. ہمارے ابھی کنونشن شروع ہیں، یوتھ کنونشنز ہم نے پہلے مالاکنڈ میں کیا، ابھی پشاور میں ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد اپر دی لوور دی اور مانسہرہ میں ہونے جا رہے ہیں. اور جیسی حالات ہمارے جنوبی اضلاع کے ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم ڈی خان میں اور بنو میں اور کوہاٹ میں بھی کنونشنز جو یوتھ کریں گے. ہماری کوشش ہے پارٹی کے ساتھ مل کر ہم پارٹی کو مضبوط کریں اور یہاں پر جو ہے اپنی سیٹیں جیتیں تاکہ ہم حکومت کا حصہ بنیں یا حکومت بنیں. دیکھو یہ تو سابق سینٹر صاحب کا اپنا ایک فیصلہ ہے، جس پارٹی میں جائیں. ہمارے ساتھ تھے وہ، پھر اس کے بعد پچھلے الیکشن میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھے، بھی غالباً پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. میں بھی مولانا فضل الرحمان کیونکہ ہمارے علاقے کے بڑے ہیں، ہمارے پولیٹیکل اوپوننٹ ضرور ہیں. عزت اگر کسی نے کروانی ہوتی ہے تو خود عزت بندہ کرواتا ہے. تو میں ان کے پاس کئی دفعہ ان کے پاس بھی ہم نے کچھ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے صوبے کے وفاق کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جے وے میں جا رہا ہوں. تو اگر مولانا صاحب ان سے ملے ہیں اسد محمود صاحب تو ان سے پوچھ سکتے ہیں، اسد محمود سے پوچھ سکتے ہیں، اور وقار صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے مستقبل کے ارادے کیا ہیں. پالیٹکس سے ہر کسی کو آزادی ہے. پہلے بھی وقار صاحب یہاں پر الیکشن لڑے ہیں، مولانا صاحب بھی لڑے، ہم بھی لڑیں، آئندہ بھی لڑتے رہیں گے. ہر کسی لیے میدان آزاد ہے. پچھلی دفعہ 3 سیٹوں پہ لڑیں، اس دفعہ 6 سیٹوں پہ لڑ لیں، کوئی پابندی نہیں. اگر میں 6 پہ لڑوں مجھے کوئی نہیں منع کر سکتا. مولانا صاحب بھی ساری سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں. پابندی کسی پہ بھی نہیں ہے، ہر کسی نے اپنا فیصلہ کرنا کوئی آزاد ہے. ڈی خان ایئرپورٹ کا جو اپروول ہے وہ سول ایویشن کے بورڈ میں جانا ہے، اور ہوپ فلی جو بھی کمنگ بورڈ آئے گا ہمیں اس امید سے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایجنڈا آئے گا اور انشاءاللہ اپروو ہو، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ہے. ہاں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں ماضی کی طرح کچھ دراڑیں ڈالنے میں اور کچھ چیزوں میں کہ جی یہ ایسے ہونا جیسے واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارا پورا جو ہے وہ کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کی اپروول آئے اور ہو. جہاں تک چشمہ لفٹ کی بات ہے اس میں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کا اپنا حصہ ہے، اور اس پہ چیف منسٹر صاحب نے پچھلی دفعہ لیٹر لکھا تھا، اور ہم اس کے بھی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جلد از جلد اس کے، کیونکہ ٹینڈرنگ سٹیج پہ پہنچ چکا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ایک فیز کے بھی ٹینڈر ہو جاتا ہے کہ ایک بنیاد اس کی رکھ دی جائے تاکہ اس پہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کام چل سکے. جہاں تک ہمارا ایک اور پروجیکٹ تھا جو کہ اے ڈی بی کے فنڈیڈ تھا، کافی عرصے سے سرد خانے میں تھا،
ڈی خان سے لے کے اور کشمور تک ایک ڈوبلائزیشن آف انڈس ہائی وے تھا، تو اس کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں. جیسے ہی ٹینڈر تقریباً ایوارڈنگ پروسیس میں تو کانٹریکٹرز میں موبلائز ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر کام شروع ہوگا.